رول آف لا کی طرف ہم بڑھ سکیں، ایک جمہوریت پسند قوم کی طرف ہم بڑھ سکیں اور جمہوری اقدام ہم اختیار کر سکیں۔ کھیل صاحب، ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی اکانومی بہت بڑی ہے اور ہم نے جو ہے نا بڑی کامیابی حاصل کی ہے سفارتی سطح پر، جنگی سطح پر بالکل حاصل کی ہے سر، لیکن رپورٹس جو ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ اکانومی کی اگر بات کریں تو پاکستان میں صرف 1.7% اکانومی بڑھی ہے، لیکن جب آپ ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو 200%، 200% سر ٹیکس بڑھ چکے ہیں سیلرائز کلاس کے اوپر۔ اور اگر اس کے برعکس آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چیز بڑھائی گئی ہے تو وہ ایوانوں میں بیٹھے سینیٹرز کی تنخواہ ہے جو کہ 200% تک بڑھائی گئی ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں، پہلی بات میرے بھائی کا اگر آپ مجھے مناسب سمجھے تو میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا انہوں نے 4.25 سال میں پاکستان بنایا تھا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اتنی اعلیٰ کارکردگی تھی اور جمہوریت کے لیے ان کا اور پارلیمنٹ کے لیے ان کا اتنا بڑا کردار ہے۔ مجھے ایک کام گنوا دیں جو انہوں نے کہا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے، کیا وہ انہوں نے بنایا؟ کیا جھوٹے نعرے اور پارلیمنٹ کی بے توقیری انہوں نے نہیں کی؟ اور یہ بڑے جمہوریت کے علم بردار ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت ان کو کہا کہ لائف ٹائم ہم آپ کو دیتے ہیں، ایکسٹینشن دیتے ہیں۔ تو کون سے کارنامے انہوں نے کیے جن کو یہ گنوا رہے ہیں اور ہم پہ تنقید کر رہے ہیں؟ جو سوال آپ کا ہے، میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہے؟ ہمیں تو ہماری لیڈرشپ جب بھی آئی ہے پاکستان ہمیں ایسا ملا ہے جس میں دیوالیے پہ پاکستان کھڑا ہو، وہ 2013 میں جب ہمیں ملا ہو یا 2022 میں ملا۔ تو ہم نے درست سمت کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم درست سمت میں چل رہے ہیں۔ ان کے جو 4.25 سال کی ناکامیاں، جو آئی ایم ایف کو ناراض کرنا، اس وجہ سے جب پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی، پاکستان میں مہنگائی عروج پہ ہوئی، اس کو ہم نے 38% مہنگائی کو کم کیا ہے۔ جو ان کے غلط فیصلے تھے ان کو ہم نے جا کے ایک درست سمت میں ہم لے کے جا رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی پاکستان کے عوام کے کیا 100% لوگ 2 وقت کی روٹی سب کو تو نہیں ملتی، 50% سے زیادہ پاکستان کی آبادی 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسائل ہیں عوام کے، مگر وہ کس کو اسی پریشانی کے دوران آپ نے جو تنخواہوں میں اضافے کیے ہیں، امارات میں اضافے کیے ہیں سر، وہ شیوا نہیں دیتے نا۔ اگر آپ لوگ عوام سے اتنا ریلیٹ کر پاتے ہیں تو اس کے درمیان ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ ایک طرف سیلرائز کلاس پہ 200% ٹیکس، دوسری طرف سینیٹرز کی تنخواہیں 20-20 لاکھ روپے۔ دیکھیں، اگر پارلیمنٹرین کے ہر سال 10% جو تنخواہ بڑھے تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ ایسا فیصلہ نہیں کرنا پڑتا۔ مگر کیا مجھے یہ بتا دیں گے ایک پارلیمنٹرین سب تو امیر نہیں ہے، 1,80,000 کی تنخواہ پھر وہ کیسے گزارا کرے گا؟ اسلام آباد میں بھی آ کے رہتا ہے، تو وہ ظاہر ہے یہ ایک اگر کہ ہر سال بڑھتا رہے تو جیسے پاکستان میں 18ویں گریڈ کا آفیسر جو ہے وہ گزارا کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 18ویں گریڈ کے آفیسر کی اتنی تنخواہ جتنی آپ کوٹ کر رہے تھے، اس کے آس پاس تنخواہ ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کمیشن کیا ہوا بندہ وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے، لیکن ہمارے سینیٹرز جو ہیں وہ 20-20 22-22 لاکھ روپے میں بھی ان کا گزارا مشکل ہے۔ پہلی بات تو 20 لاکھ 22 لاکھ کسی سینیٹر کو نہیں ملتا ہے۔ 5,19,000 ایم این اے کی تنخواہ ہے، وزیر کی بھی 5,19,000 تنخواہ ہے۔ آپ ججوں کی تنخواہیں دکھائیں، 20-20 25-25 لاکھ روپے ہے۔ بیوروکریسی کی جو کارپوریٹ سیکٹر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تنخواہیں نکالیں۔ دیکھیں، جب اگر آپ کو سارا قصور ہر معاملے میں سیاستدان کا یا پارلیمنٹرین کا آپ قرار دیں گے، یہ بات درست ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی کو 50,000 لاکھ میں گزارنا مشکل ہے، اسی طرح 1,80,000 میں پارلیمنٹرین کی زندگی نہیں گزر سکتی۔ مگر ظاہر ہے پارلیمنٹرین ایک بڑا جو کئی سالوں سے ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی تھی، اس وجہ سے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ اس سے اس کو آپ کمپیئر نہ کریں۔ ہر جو باقی ملازم ہے اس کی 15%، 10% تنخواہیں بڑھائی جاتی ہے۔ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عام آدمی کے مسائل ہیں، اس کے حل کرنے کی ہم ذمہ داری لے رہے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم دن رات کام کرتے ہیں صرف یہ کہ عام آدمی کی زندگی، عام پاکستانی کی زندگی کو بہتر کیا جا سکے۔ آپ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کارکردگی، آپ آج پنجاب میں جا کے دیکھیں، یورپ بن گیا ہے، آج نیو ایئر سیلیبریشن ہو رہی ہے، نیا پنجاب بنایا ہے مریم نواز صاحبہ نے۔ ان کے جو وزیر اعلیٰ جو گئے تھے وہاں پہ، جو بتا رہے تھے کہ لاہور ہے، اور مگر سڑکوں سے اور ترقی سے قومیں نہیں بنتی۔ تو مجھے میرے بھائی بتا دے، جو شعور ان کے بانی پی ٹی آئی نے دیا ہے، جو گالی گلوچ، جو خواتین کی بے حرمتی، جو نازیبہ الفاظ، کیا قومیں اس طرح بنتی ہے؟
کیا قومیں اس طرح قومیں ترقی سے بنتی ہے؟ جو ہماری لیڈرشپ نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہ وزیر اعظم کرتے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے موقف پر اقدامات پر جو ہے وہ قائم رہے. حماد صاحب کی جانب بڑھیں گے. حماد صاحب، کیا واقعی پنجاب کو یورپ بنا دیا گیا ہے؟ دیکھیے، پنجاب میں جو کچھ ہوا دونوں وہاں بھی ذمہ دار ہیں. یعنی ایک سہیل افریدی کی کارکردگی پر ہم سوال اٹھاتے ہیں، پختونخوا میں کرپشن پر ہم سوال اٹھاتے ہیں، بیڈ گورننس پر ہم سوال اٹھاتے ہیں، لیکن مینڈیٹ تو ان کو ملا ہے نا، عوام نے تو ووٹ دیا ہے ان کو. اگر وہ عوام کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، وہ دوسرے صوبے میں جاتے ہیں، تو کیا بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی ذمہ داری نہیں بن رہی تھی؟ کیا ہماری کچھ روایتیں اور کچھ اقدار نہیں ہے وہ ذمہ داری نہیں بن رہی تھی؟ لیکن کیا سلوک ہوا؟ دوسری بات یہ کہ جو سوالات پوچھے گئے، تو کیا ایک منتخب وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم یا کوئی بھی منتخب ہو، اس سے اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے، شاید یورپ میں پوچھے جاتے ہیں اسے، لیکن وہاں پر تو ایتھکس ہے نا، وہاں پر تو اخلاقی اقدار بہت مضبوط بھی ہے نا. ہمارے ہاں تو صورتحال آوے کا آوے ہے ہی بگڑا ہوا ہے. لیکن اس سے الگ کچھ اور چیزوں کو بھی دیکھیں. جو مینا خان نے زبان استعمال کی، جو شفیع جان نے جو ایک ذمہ دار منصب پر ہیں دونوں، پھر شاہد خٹک نے جو زبان استعمال کی، کیا یہ مناسب ہے؟ دیکھیں، سیاستدان پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے. آج پی ٹی آئی والے چیخ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بھئی آپ جب اقتدار میں تھے تو سٹیجز پر کھڑے ہو کر آپ اپنے مخالفین کے بارے میں کیا کہتے رہے؟ آج بھی کہہ رہے ہیں. لیکن اس وقت تو چونکہ طاقت بھی آپ کے پاس تھی، پاور بھی آپ کے پاس تھی، جو صحافی آپ کے خلاف جاتا اس پر گالم گلوچ کا غول چھوڑ دیتے. جو سیاستدان آپ کے خلاف ہوتا تو مونچے اتروا دوں گا، اے سی اتروا دوں گا، موٹو گینگ، یہ وہ، یہ سارا یہ لہجہ ہوتا تھا. یہ صرف ابھی یہ جو انہوں نے منتخب کیا ہے جن کو کہ یہ ہمارے مذاکرات کے عمل کو آگے لے کے چلیں، ان کا دوپٹہ پہن کے ان کی نقل سٹیج پہ اتاری جاتی تھی محمود صاحب کی، اور آج یہ ان کو جو ہے مذاکرات کے لیے میلو کیا کچھ نہیں بولا جا رہا تھا. چلے ہم اس کو چھوڑ بھی دیں گے، چلو ہم ماضی کا قصہ سمجھ کر اس کو چھوڑ بھی دیں گے، لیکن کیا آگے بڑھ رہی ہیں؟ یعنی محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں عمران خان نے کہا کہ یہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے. راجہ ناصر عباس صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب ہی نے کہا کہ یہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے. بیرسٹر گور صاحب کو عمران خان صاحب ہی نے پارٹی کا چیئرمین بنایا. تینوں مذاکراتی عمل کی طرف آگے بڑھے، تینوں مفاہمت کی طرف آگے بڑھے. دیکھیں ہماری اپنی تاریخ ہے، آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. اس ملک میں بہت سی تحریکیں چلی ہیں، اس ملک میں سیاسی قوتیں مارشاء اللہ سے ٹکرائی بھی ہے. فاطمہ جناح مارشاء اللہ سے ٹکرائی تھی، لیکن اس نے ولی خان اور مولانا مودودی جیسے متضاد نظریات والوں کو بھی اکٹھا کر کے اس وقت پی ڈی ایم بنا لیا تھا. 60s میں یہ پی ڈی ایم اس وقت بھی بنا تھا، اور تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کر کے ایوب کا مقابلہ کیا. بھی ہم نے دیکھا کہ مذاکرات کی بات تو چل رہی ہے لیکن ملاقات تک نہیں کروائی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے اس طرح سے مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جب اس حد تک کمزور ہو کہ وہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو 20 منٹ کی ملاقات نہیں کروا سکتے، تو پھر کہاں کا مینڈیٹ، کہاں کا پرائم منسٹر سٹیٹس، کہاں کی جمہوریت؟ ٹھیک ہے، اس پہ کھیل داس صاحب سے جو ہے جواب لے لیتے ہیں. جی کھیل صاحب، آپ کو جواب دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو حماد صاحب کے لیے میرے دل میں بہت عزت احترام ہے، یہ اچھا اوپینین دیتے ہیں، اچھے جرنلسٹ ہے، میں ان کا ہمیشہ عزت کرتا ہوں. مگر مجھے بتائیں کہ ایک وزیر اعلیٰ اپنے ذاتی دورے پہ آیا تھا اور اپنے تنظیمی دورے پہ آیا تھا. تنظیمی دورے کو بھی بیرسٹر گوہر صاحب نے تو کل ڈس آن کیا کہ پی ٹی آئی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اس لیے بھی آیا، کوئی انتظامی دورہ ان کا نہیں تھا. پنجاب حکومت نے ان سے رابطہ کیا تھا ان کو پروٹوکول دینے جو ڈیو اس کا سی ایم کا ہے، مگر انہوں نے اس کا مثبت جواب نہیں دیا. اور جو گفتگو آ کر انہوں نے پنجاب میں کی ہے، اچھا یہ اس کو پختون کارڈ سے کھیلا جا رہا ہے کہ پختونوں کی، بھائی وزیر اعلیٰ کے پی کے کا ہے کہ پی ایم ایل این بھی کے پی کے میں بیٹھی ہوئے، ہمارے بھی پختون لیڈر ہے، ہمارے بھی بھائی ہے، پختون بھی پاکستانی ہے، پنجابی بھی پاکستان ہے. تو کھیلدار صاحب ایک دفعہ اگر آپ کوٹ کر دیں وہ گفتگو جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے کی گئی ہے پنجاب میں. میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جن کو عظمیٰ بخاری قابل اعتراض جو آپ کہہ رہے ہیں قابل اعتراض گفتگو کی گئی ہے، سر پلیز وہ کوٹ کر دیں سر تاکہ ہم آسانی ہو ہمارے لیے.
جو ان کے وزراء نے مینا خان اور شفیع جان نے جو ترجمان ہے وہ ان کی مذمت کر چکے ہیں. یہ 26 سال تربیت ہے ان کی مذمت کر چکی نہیں 26 سالہ تربیت ہے عمران خان کی. 26 سال کا یہ ہے شعور عمران خان کا جو پاکستان پوری دیکھ رہے ہیں کس طرح خواتین کے حوالے سے یہ بات کی جاتے ہیں. تو پھر اس کو اگر کوئی جواب دیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ پختونوں پہ روایت نہیں ہے اس طرح کی گفتگو کرنا. پختون کسی وہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عزت دینے والی قوم ہے. یہ پی ٹی آئی کا نظریہ ہے, یہ عمران خان کا نظریہ ہے جو ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پختون کارڈ کھیلا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ ٹھیک ہے سر, آپ کا جواب میرے پاس آ چکا ہے, اس پر مزید بات کریں گے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک.